الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی آنکھوں میں ہر دم رہے درشن سہانا آپ کا آنکھوں میں ہر دم رہے درشن سہانا آپ کا یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی کس طرح بشر تم نوریوں کے شاہ ہو کس طرح سمجھے بشر تم نوریوں کے شاہ ہو عرش اعظم پر ہوا ہے آنا جانا آپ کا عرش اعظم پر ہوا ہے آنا جانا آپ کا یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی آنکھوں میں ہر دم رہے
درشن سہانا آپ کا، جب خدا نے کہہ دیا ہے رحمت للعالمین، جب خدا نے کہہ دیا ہے رحمت للعالمین، کھل گیا اس وقت سے نوری خزانہ آپ کا، کھل گیا اس وقت سے نوری خزانہ آپ کا، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا، راز یہ میرا جوانی رات کو ہی کھل گیا، راز یہ میرا جوانی رات کو ہی کھل گیا، عید کا مشتاق ہے سارا زمانہ آپ کا، عید کا مشتاق ہے سارا زمانہ آپ کا، یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آپ کی، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا، بے خبر جو خود ہے وہ بے خبر سمجھے آپ کو، بے خبر جو خود ہے وہ بے خبر سمجھے آپ کو، نوری بھی کب جان پائے علمی ٹھکانہ آپ کا، نوری بھی کب جان پائے علمی ٹھکانہ آپ کا، آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ آپ کا، یا نبی تم نور ہو اور نوریوں کے بادشاہ، یا نبی تم نور ہو اور نوریوں کے بادشاہ، دنیا طالب آپ کی، دنیا طالب آپ کی، رب سے یارانہ آپ کا، دنیا طالب آپ کی، رب سے یارانہ آپ کا، در پہ آ کر عاجزی سے عرض کرتا ہے حنیف،
در پہ آ کر عاجزی سے عرض کرتا ہے ہنی کرم ہو ہم پر کریمہ مہربانا آپ کا کرم ہو ہم پر کریمہ مہربانا آپ کا یا رسول اللہ ملے ہم کو غلامی آج کی آنکھوں میں ہر دم رہے درشن شاہانہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار فتوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیت درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا اور پھر انسان کی خلقت میں اللہ رب العزت نے ایسی خوبیاں رکھی جن خوبیوں کا کوئی بھی نیم البدل نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان خوبیوں کا ذکر فرمایا اور جس خوبی کو سب سے پہلے ذکر فرمایا وہ ہے انسان کو دی گئی قوت سماعت، سننے کی طاقت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے، ملی جلی منی سے پیدا کیا، نبتلی ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، آزمائش میں مبتلا کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب تخلیق انسان کے بعد سب سے پہلے انسان کی جس خوبی کا ذکر ہے وہ ہے انسان کا سننا۔ اس کے بعد بصیرہ بھی کہا، دیکھنے کا ذکر بھی کیا، لیکن وہ بعد میں۔ سب سے پہلے جس خوبی کا ذکر کیا وہ ہے انسان کو عطا ہونے والی قوت سماعت، انسان کا سننا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیونکہ سننے کا اثر ہوتا ہے، سننے کا اثر ہوتا ہے، دیکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے، سننے کا بھی اثر ہوتا ہے اور دیکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے، اور فی زمانہ تو سننے اور دیکھنے کا اثر لوگ بہت زیادہ اپنا رہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، جس بارے میں تمہاری تحقیق نہ ہو، جس کے متعلق تم علم والوں سے پوچھ نہ لو، کیونکہ یہ بھی فرمایا نا کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر علم والوں سے پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں ذکر سے مراد علم ہے،
کیونکہ آگے لا تعلمون کرینہ ہے. اگر تم جانتے نہیں ہو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو. اور جب تک تم علم والوں سے پوچھ نہیں لیتے، جب تک تم کسی معاملے میں تحقیق نہیں کر لیتے، صرف دیکھا دیکھی سن سنا کر پیروی نہ کرو. لا تقف، نہ پیروی کرو، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، جس چیز کے متعلق تمہاری تحقیق نہ ہو. ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کے بارے میں. کان دیے تھے، سننے کی طاقت دی تھی، تم نے کیا سنا؟ اچھا سنا، برا سنا، سچ سنا، جھوٹ سنا، میرا کلام سنا یا میرے دشمنوں کی باتیں سنی، شیطان کے کہنے پر لگے یا رحمان کے کہنے پر چلے. ان السمع والبصر والفؤاد، کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تم سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کے متعلق پوچھا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت دی تو اسے بے دریغ استعمال نہ کرو. اللہ رب العزت نے سننے کی جو طاقتیں دی ہیں تو ان طاقتوں کو وہاں استعمال کرو جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور وہاں سے بچا لو انہیں جہاں سے بچنے کا حکم دیا. ہم سمجھتے ہیں سننے کا کوئی کام ہی نہیں ہے. وقت گزارنے کے لیے اگر سن لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دین اتنا بھی پابند نہیں کرتا، سخت نہیں ہے جتنا مولویوں نے بنا دیا ہے. مولویوں کی نہ سنو، قرآن تو پڑھو. دین کی نرمی سے تم انسان رہو، جانوروں کی طرف زندگی میں تو نہ داخل ہو جاؤ. سنو، بے تحقیق کسی بات کے پیچھے نہیں لگتے. ایک شخص نے کڑا پہنا، دیکھا دیکھی سب نے پہن لیا، یہ رواج ہے. ایک نے دھاگا باندھ لیا، دیکھا دیکھی سب نے باندھ لیا، یہ رواج ہے. اس نے کیوں باندھا؟ کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے یا وہ محض جہالت کی بنا پر باندھ رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے آدمی پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں، کبھی پاک ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہوتا ہے. جب غسل واجب ہو جائے، جنابت طاری ہو جائے تو بال کی تہ میں جنابت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے. ایک ایک بال کی تہ میں پورا بدن ناپاک ہو گیا. اب غسل کرو، بدن پر پانی لگے گا، وہ تمہاری ناپاکیوں کو لے کر نیچے اترے گا، تم پاک ہو جاؤ گے. لیکن ہاتھ میں تو باندھا ہوا ہے دھاگا، بدن سے ناپاکی لے کر اترنے والا پانی جذب ہو گیا اس دھاگے میں. اپنے طور پر تو غسل کر کے واپس آ گئے، لیکن ناپاکی تو اب بھی جسم کے ساتھ. توجہ ہے؟ تو یہ رواج کس نے دیا؟ کیا اسلام نے کوئی تعلیم دی؟ یہ بطور مثال ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھیے تو قرآن پاک کا ارشاد یہی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس معاملے میں تمہاری تحقیق نہ ہو، صرف دیکھا دیکھی سن سنا کر پیروی نہ کیا کر. اپنی قوت سماعت کو بچاؤ، اپنی قوت سماعت کی حفاظت کرو. کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاتھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایسا نہیں کہ صرف انسان سے ہی پوچھا جائے گا، بلکہ خود کانوں سے بھی پوچھا جائے گا. خود کانوں سے بھی پوچھا جائے گا.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، جب اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف ہانکا جائے گا، جنتیوں کو عزت کے ساتھ جنت کی طرف بلایا جائے گا، دوزخیوں کو ضلالت کے ساتھ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکتے ہیں، اور انہیں دوست نہیں فرمایا یحشر اعداء اللہ، جب اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف ہانکا جائے گا، فہم یوزعون، تو ان کے اگلوں کو روکا جائے گا، اگلی جماعت کو روک لیا جائے گا تاکہ پچھلے ساتھ مل جائیں۔ حتی اذا ما جاؤوها، جب پچھلے بھی ساتھ مل جائیں گے، اگلے اور پچھلے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، شاہد علیہم سمعهم، تو ان کے کان ان پر گواہی دیں گے، وابصارهم، اور ان کی آنکھیں ان پر گواہی دیں گی، وجلودهم، اور ان کے چمڑے، ان کے جسم کا ایک ایک روواں ان پر گواہی دے گا، بما كانوا يعملون، ہر اس عمل کی جو وہ کرتے تھے، ہر اس عمل کی گواہی دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ وقالوا لجلودهم، اب وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے اپنی جلدوں کو، اپنے چمڑوں کو، اپنی کھالوں کو، لما شہدتم علینا، ارے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تمہاری تسکین کے لیے تو ہم نے جائز ناجائز سب کچھ کی، تمہیں لذتیں دینے کے لیے تو ہم نے حرام حلال سب کیا، اب تم ہی ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ قالو، تو جسم کا ایک ایک عضو بولے گا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے دنیا میں تجھے بولنے کی طاقت دی تھی اسی نے آج ہمیں بولنے پر مجبور کیا۔ کل دنیا میں تو سمجھا نہیں کہ میں بول کیسے رہا ہوں، زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، سارے جسم میں گوشت ہے، کوئی اور گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں بولتا؟ زبان بولتی ہے، اس لیے کہ زبان کو بولنے کا اذن ملا، زبان بولتی ہے، اگر اس کا حکم، اس کا اذن نہ رہے تو زبان بول نہ سکے، زبان بھی بول، اور اگر اس کا اذن ہو جائے تو ہاتھ بھی بولنے لگے، پاؤں بھی بولنے لگے، جسم کا ایک ایک حصہ بولنے لگے، اور بولے گا قیامت کے دن بولے گا۔ لیکن ہمیں آج اس نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت بخشی تھی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، یہ عذاب کہیں گے انسان کو، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم اس سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، جب تم پر تمہارے کان گواہ ہیں، تمہاری آنکھیں گواہ ہیں، تمہارا پورا جسم تم پر گواہ ہے، تو تم اس سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو؟ تم اس سے چھپ سکتے ہو؟ اس ذات کے گواہ، اس کے نمائندے، اس کے محافظ، کہیں غیر سے لانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے اپنے اعضاء تمہارے خدا کے محافظین ہیں، تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے نگہبان ہیں، تمہارے گواہ، تمہارے رب کے تمہارے خلاف گواہ ہیں، جن ہاتھوں سے کرتے ہو وہ ہاتھ گواہ ہیں، جن پاؤں سے چلتے ہو وہ پاؤں گواہ ہیں۔ چھپو گے، لوگوں کی آنکھوں سے چھپو گے، کہاں چھپ جاؤ گے؟ جب خدا بلائے گا تو اس زمین کا چپا چپا بولے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ اس دن انسان تڑپ کر کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا، جس دن زمین بول بول کر تیرے ایک ایک عمل کی گواہی دے۔ جب وہ بلائے گا یہ دیواریں بولیں گی، تیرا اپنا وجود بولے گا، کس سے چھپتا ہے اور کہاں چھپتا ہے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم نے یہ گمان کر لیا کہ جو تم جانتے کرتے ہو خدا اسے جانتا نہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم چھپ نہیں سکتے، اللہ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر عملی ثبوت دو۔ اگر یقین ہے کہ خدا تمہیں جانتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر اس کے دیکھتے ہوئے تمہیں گناہ کی ضرورت کیسے ہو جاتی ہے؟ جب تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تم جھوٹ کیسے بول رہے ہو؟ پھر تم جھوٹ سن کیسے لیتے ہو؟ پھر تم برائی دیکھ کیسے لیتے ہو؟ پھر تم برائی سن کیسے لیتے ہو؟ معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس میں کہیں کوئی سچائی نہیں، پھر کہتے ہو چلو تھوڑی دیر ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی صحیح۔ پتہ ہے کہ یہاں اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پتہ ہے کہ یہاں سوچ باتیں کی جا رہی ہیں، پتہ ہے کہ یہاں گندے الفاظ اور گندے جملے بولے جا رہے ہیں، پھر اسے سنتے ہو، اور باقاعدہ اہتمام سے سنتے ہو۔ کبھی ٹی وی پہ سنتے ہو، کبھی اپنے موبائل میں اسے سیو کروا کے سنتے ہو، اور سننے کے لیے پورا اہتمام کرتے ہو۔ جب تم سن رہے ہوتے ہو اب تمہارا یہ یقین کہاں ہوتا ہے کہ میرے اس سننے کو میرا خدا جان رہا ہے؟ تو پھر یہ کان کہیں گے کہ تم دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ خدا ہمارے اعمال نہیں جانتا، اگر تمہیں یقین تھا کہ وہ جانتا ہے تو پھر تم ایسا کام کیوں کرتے رہے؟ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہی تو وہ گمان ہے تمہارا، یہ جہنمیوں سے کہا جائے گا، جہنمیوں سے انہیں کے اپنے جسموں کے اعضاء کہیں گے کہ یہ جو جہنم میں جا رہے ہو یہ تمہارا اپنے رب کے متعلق گمان ہے۔ کیا گمان؟ کہ تمہیں یہ گمان تھا کہ شاید وہ جانتا نہیں، شاید وہ، اگر تمہیں دل میں یقین تھا تو عملی ثبوت نہیں تھا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم اپنی اس بے یقینی کی وجہ سے نقصان اٹھانے والے بن گئے، اس بے یقینی کی وجہ سے تم نقصان اٹھانے والے بن گئے۔ اور اس طرف اللہ رب العزت اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے۔ کون لوگ؟ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں قرآن والی نعمت عطا کی گئی، وہم بہ یؤمنون، اور وہ قرآن پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں قرآن سے قبل کتاب دی گئی اور وہ کتاب پر یقین رکھتے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے دن ہی اپنی گردن اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ چکے ہیں، ہماری گردنیں ہمارے رب کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين، ان لوگوں کو 2 مرتبہ 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ بما صبروا، بدلہ ان کے صبر کا، بدلہ ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ دنیا کے رنگ میں رنگے جائیں، لیکن ایمان کرتا تھا کہ وقت کی لذت تو ہے لیکن تمہارا رب ناراض ہوگا،
تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے وقتی لذتوں کو چھوڑا، صبر کیا، فرمایا ان کے صبر کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں ڈبل اجر دیا جائے گا، ایک گناہ سے بچنے کا، ایک اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے شامت اعمال سے، غلبہ نفس و شیطان سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو تب تک انہیں سکون نہیں آتا جب تک گناہ کے بدلے میں نیکی نہ کر لیں، جب تک نیک کام نہ کر لیں تب تک یہ سکون سے نہیں بیٹھتے، یہ برائی کے بعد نیکی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ان کی علامت کیا ہے سنیے گا، ان لوگوں کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ سنتے ہیں بری باتیں، جب یہ سنتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جب یہ سنتے ہیں کہ کسی کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، جب یہ سنتے ہیں کہ کسی کو تماشا بنا کر مسخرہ کیا جا رہا ہے، جب یہ سنتے ہیں کہ بولنے والے اپنے انجام سے غافل ہو چکے ہیں، جب یہ سنتے ہیں کہ یہ لغو اور بےہودہ باتیں ہیں، تو اعرضوا عنہ، اس جماعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے کہ چلو میں بھی تمہارے میلے میں ساتھ شامل ہوتا ہوں، تمہاری دل لگی میں بھی حصہ بن جاؤں۔ یہ برائی کو دیکھ کر برائی کا حصہ نہیں بنتے بلکہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر ان سے روکا نہ جائے، پہلی تو کوشش کرنی چاہیے روکنے کی، پہلی یہ کوشش کرنی چاہیے روکنے کی۔ اگر یہ روک نہیں سکتے تو پھر برائی کا حصہ بھی نہیں بنتے، منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب یہ منہ پھیرتے ہیں کہتے قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، بھئی تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تم نے آج ہماری بات نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ہم اگر تم ہماری اچھی بات نہیں مانتے تو ہم تمہاری بری بات کیوں مانیں، ہم تمہاری بری بات کیوں مانیں۔ سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، یہ سلام مفارقت ہے، یہ سلام نفرت ہے، یہ سلام جدائی ہے، بھئی تمہیں ہمارا دور سے ہی سلام، ہم تمہارے ساتھ شامل ہونے والے نہیں ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، اور ہم جاہلوں کے متلاشی نہیں ہیں، ہم جاہلوں کو خوش کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو خدا کی رضا تلاش کر رہے ہیں، ہم تو یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام زندگی میں ہو جائے کہ ہمارا پروردگار ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارا مدینے والا ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں تمہاری جہالتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ہم تمہاری جہالتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے متلاشی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ حال ہے، یہ تعلیمات قرآنیہ ہیں سماعت کے متعلق۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی سماعت کو جائز ناجائز ہر جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سماعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے سے پہلے فریاد کریں گے، کیا کہیں گے؟ وقالو، وہ کہیں گے، وہ کہیں گے، وہ کون؟ ان کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب جہنمی جہنم میں گرائے جائیں گے تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو تھا، فکذبنا، ہم نے ان کی بات مانی نہیں، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ وَقُلَّ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ،
ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم کھلی گمراہی میں ہو. قالو، پھر وہ جہنم والے جہنم میں جاتے ہوئے کہیں گے لو کننا نسمع، ہائے کاش ہم نے ان پیغمبروں کی بات سنی ہوتی، ہم نے ان پیغمبروں کی بات سنی ہوتی. پتہ چلا کہ کچھ سننا ایسا ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے اور کچھ سننا ایسا ہے جو جنت میں لے جاتا ہے. اپنے کانوں کی حفاظت کرو، برائی سننے سے باز آ جاؤ، برائی سننے سے رک جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری بھی زبانوں پر یہی جملہ ہو کہ لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے سمجھتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو جہنمی نہ بنتے. ہم سنتے سمجھتے تو جہنمی، سنتے سمجھتے تو جہنمی نہ بنتے. جب کوئی اچھائی کو نہ سنے، برائی کو سنے، تو وہ سن لے. جھوٹ سننا قرآن نے یہودیوں کی علامت قرار دیا ہے. جھوٹ سننا، بولو، خواہ وہ اسٹیج ڈراموں کی شکل میں سنو، خواہ وہ کسی کو تماشا بنا کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے سنو، خواہ کسی کی عزت سے کھیلتے ہوئے سنو، جس انداز میں بھی جھوٹ سنو، جھوٹ سننا اللہ نے یہودیوں کی صفت قرار دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے پیارے حبیب، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جب وہ کفریہ باتیں کریں تو آپ غمگین نہ ہوا کریں، غمگین نہ ہوا کریں. پتہ چلا کہ مخلوق کی بد عملی سے محبوب کو غم ملتا ہے. محبوب چاہتا ہے کہ تم نیک اعمال کرو اور جنت کے وارث بن جاؤ. جب کوئی دوستیوں والے کام کرتا ہے تو محبوب کو غم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب آپ غم نہ کریں. جب محبوب غمگین ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پیارے محبوب آپ غم نہ کریں. محبوب تو ہوتے ہی خوش رہنے کے لیے، آپ غمگین نہ ہوں. پھر فرمایا کہ من الذین ہادوا، یہ جو یہودی ہے نا، سماعون للکذب، یہ بڑا جھوٹ سنتے ہیں. بولو، سماعون للکذب، دن رات جھوٹ سنتے ہیں، صبح شام جھوٹ سنتے ہیں. سماعون، بہت جھوٹ سنتے ہیں. پتہ چلا جھوٹ سننا قرآن نے یہودیوں کی علامت قرار دیا. قرآن نے کہا کہ جھوٹ سننا یہ یہودیوں کی علامت ہے. میں نہیں کہتا کہ جھوٹ سننے والے یہودی ہیں، لیکن جان بوجھ کر جو جھوٹ سنتے ہیں وہ جان لیں کہ ہم یہودی تو نہیں، لیکن یہودیوں والی ایک علامت ہم میں آ چکی ہے. یہودیوں والی علامت ایک ہم میں آ چکی ہے. جھوٹ سننے سے باز آ جائیں. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بڑے جھوٹے، بڑے حرام خور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. فَإِن جَاءُوكَ، توجہ کرو، یہ آخری بات کرتے میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں. جھوٹ سننے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی نقصان میرے علم میں نہیں ہے. جھوٹ سننے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب فَإِن جَاءُوكَ، یہ جھوٹ سننے والے اگر تیرے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ کی مرضی.
آپ کی مرضی، آپ انہیں توجہ سے نوازیں یا نہ نوازیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اے پیارے محبوب اگر آپ ان سے منہ پھیر بھی لیں، ان جھوٹ سننے والوں سے منہ پھیر بھی لیں، تو یہ سارے مل کر بھی آپ کا بال بھی دیں گے. آپ کو کوئی نقصان نہیں، آپ کو کوئی کمی نہیں، آپ کی شان وہی ہے بڑا البرا. آپ انہیں توجہ دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی. جھوٹ سننے والوں، جھوٹ سننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نے تم سے نگاہیں پھیر لی تم اپنے ایمان کا ثابت قدم بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابل جو نیک ہیں، نیکیوں کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب جو صبح بھی اٹھ کر نماز کر لیے آ جاتے ہیں، جو عشاء کی رات کی تنہائیوں میں تاریکیوں میں بھی بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جو صبح شام خدا کا ذکر کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں. محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کر دو اور ان لوگوں کو اپنی صحبت، اپنی معیت، اپنی توجہ کا فیض دے دو جو دن رات مجھے یاد کرتے. اچھا سننے، اچھا بولنے، اچھا کرنے، خدا کی ذکر و اذکار، خدا کی بارگاہ میں آنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ مصطفیٰ کی توجہ ملتی ہے. اور جھوٹ سننے کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ جاتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے. علامہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الابریز کتاب کا نام ہے، 272 صفحہ نمبر ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا، کہا اس حقیقت سے آشنا کیا کہ کوئی مومن نہیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے. ہم جو ایمان پر ثابت قدم ہیں تو یہ بھی فیضان مصطفیٰ ہے، یہ بھی فیض ہے. اگر ایک لمحہ کے لیے محبوب کریم کی توجہ ہم سے ہٹ جائے تو ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم نہ رہ سکیں. ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم. جب یہ انہوں نے کیا تو ایک شخص کہنے لگا نہیں میں نہیں اس بات کو مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی طرف رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا. انہوں نے کہا دیا اللہ نے، لیکن پہنچا مصطفیٰ کے ذریعے. پہنچا بولیے مصطفیٰ کے ذریعے. کہنے لگا نہیں اللہ نے دیا. وہ صاحب تصرف والی تھے. میں اس بات پر راضی ہو، کیا اس بات پر راضی ہو کہ تیری اور مصطفیٰ کریم کے درمیان جو نسبت ہے، جس کی وہ جو توجہ ہے، وہ جو فیضان مصطفی ہے، جو ایمان کی شکل میں تجھے پہنچ رہا ہے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تعلق کاٹ دوں اور تیرے پاس وہ ہدایت رہے جو تجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے؟ کہنے لگا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کر دیں. اللہ والے نے توجہ کی، دوسرے علم ہے وہ اٹھا اور شہید کے سامنے سجدہ کر کے عیسائی ہو گیا. عیسائی ہی رہا اور اسی کفر پر وہ مرا. ایک لمحہ بھی وہ ایمان پر ثابت قدم نہ رہ سکا. پتا چلا آج ہم اگر مومن ہیں تو اس لیے مومن ہیں کہ مصطفیٰ کا فیض ہمیں نہیں رہا. میرے دوستو آؤ آج ہم توبہ کر لیں کہ مولا کریم جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے. کہہ دیجیے انشاءاللہ جھوٹ نہیں سنیں گے، برائی نہیں سنیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق